حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اس کی تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ صرف دل میں نہ ہو بلکہ زبان کے ساتھ بھی ہو، اور صرف اتنا ہی نہ ہو کہ انسان کے ہاں میرے دل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی کا خیال آتا ہے اور اللہ پاک ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی لیے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ کہیے یا سبحان الملک القدوس، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام بھی لے کر اس کے ساتھ سبحانہ کا لفظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، یعنی زبان کا بھی ایک رزق ہے اور زبان کی بھی ایک خوشی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں۔ ویسے تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی آپ جب دیکھیں آسمان کو تو سوچیں یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، نیچر کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو تو سوچا کریں یہ میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اس کی حمد کے ساتھ تعریف بھی کرتی ہے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تم نہیں جانتے کہ یہ کس زبان میں کر رہے ہیں، یہ ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اور وہ وصیت کیا تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا۔ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، یعنی یہ رزق کی کنجی بھی ہے ساری مخلوق کی۔ تو جب ساری مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تو ظاہر انسان بھی اس میں شامل لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یعنی مختصر سا ذکر ہے، اس کو خاص طور پر صبح اور شام پڑھنا جو ہے 100 بار تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سورۃ النور میں آتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جو ہے اس کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے کہ اسے نماز کیسے ادا کرنی ہے اور تسبیح کیسے کرنی ہے، تو یہ ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہوا تو انہوں نے کیا کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی کچھ فرشتے تو عرش اٹھائے ہوئے اور کچھ فرشتے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے یعنی پورا سرکل کیے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ سوچیے کیا منظر ہوگا اور کیا جلال ہوگا اور کیا رب کی عظمت کا احساس ہوگا اس وقت انسان کو کہ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ پھر اسی طرح ہم نماز کے اندر بھی تسبیح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ،
جسے ہم ان سب کو ایک جملے میں اکٹھا کر لیتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمائے کہ تمہارے یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی جب بندہ ان کلمات سے ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا کہ والکلم الطیب یرفعہ، پاکیزہ کلمات جو ہے انسان کے اعمال کو بھی اوپر لے جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور وہ بھی اوپر جاتا ہے. فرمایا ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ. وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے، یعنی وہ آوازیں جو ہوتی ہیں، پھر وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر اوپر اٹھتا ہے، اور جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یاد کرتے ہیں. فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ یعنی تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یاد ہر وقت دلائی جاتی رہے، یعنی اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے. یعنی کام کاج کے دوران اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ مشکل نہیں، جیسے حدیث میں آتا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دو کلمے جو اللہ کے یہاں بڑے ہی محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہے، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اسی طرح یہ کلمات جو یہ تسبیح، یہ پریشانی اور خوف کو بھی دور کرنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے، یعنی رات کا اندھیرا اس کو ڈرائے. بعض لوگ اکیلے رہتے ہیں، جو رات ہوتی ہے، جیسے موسم آتا ہے سن لائٹ کم ہو جاتی ہے، دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو عجیب طرح کا ڈپریشن بعض لوگوں کو ہونے لگتا ہے، یہ گھبراہٹ ہونے لگتی. فرمائے کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، یعنی پڑھتا رہے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اتنی ہم میں سے کس کے پاس سکت کہ وہ ایک پہاڑ اللہ کے راستے میں سونے کا صدقہ کرے؟ تو جب انسان اتنا نہیں کر سکتا تو پھر یہ تسبیح کرتا رہے تو یہ اس کے برابر ہوگی. پھر ہر روز انسان کے جسم پر صدقہ واجب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اور ہر روز جان کے یہ صدقہ دینا ہوتا ہے انسان. تو لوگوں کا کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم اتنا صدقہ کر سکیں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ بھی شمار ہوتی. پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اور خاص طور پر یہ سبحان اللہ وبحمدہ دن میں اگر 100 بار انسان پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ ملا کر کہا جائے زمین آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے. پھر اسی طرح صبح کے وقت خاص طور پر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اگر انسان 3 دفعہ پڑھتا ہے تو یہ بہت سے کلمات پر اور بہت سارے ذکر کے اوپر بھاری ہیں. پھر اسی طرح تسبیحات جو ہیں یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں، یعنی آخرت میں، اور یہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ بھی ہے تسبیحات. جو انسان تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جنت وہ گھر ہے کہ جس کی زمین اللہ نے سب کے حصے میں رکھی، سب بنو آدم کی، اور جہنم کی زمین سب کے لیے رکھے. تو کچھ لوگوں نے اپنی جنت کی زمین آباد کر لی اور کچھ نے اپنی جہنم کی کر لی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور پھر وہاں بھی انسان کے اعمال کے مطابق ہی ڈیکوریشن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کے درجوں کی بلندی ہوگی. تو اس لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور خصوصاً صبح و شام کے اوقات میں، دن میں اگر بہت کام کاج ہو یا ایسی آپ میں مصروفیت ہو کہ جس میں آپ ٹریک نہیں رکھ سکتے، لیکن صبح اور شام میں ضرور انسان وقت نکالے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. اگر بیٹھا نہ جائے تو کام کاج کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب سورج طلوع ہو رہا ہو. پھر اسی طرح نماز کے آغاز میں، رکوع اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلی اسی آیت کے بعد بتایا تھا کہ سجدے میں یہ شامل کر لیا جائے.
اور آپ دیکھیے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو بالکل عاجزی کی ہماری کیفیت ہوتی ہے نا، کہ بالکل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم زبان سے کیا نکال رہے ہوتے ہیں؟ پاک ہے میرا رب جو بڑا ہی اعلیٰ ہے، میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں، میں تو حقیر بندہ ہوں، اور اعلیٰ اور بلند اور بزرگ تو میرا رب ہی ہے۔ پھر نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمدللہ۔ اگر 33 بار ناممکن ہو تو پھر کم از کم 10 بار انسان کر لے۔ پھر اسی طرح سوتے ہوئے کرنا پسندیدہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ سکھائی تھی، کیونکہ وہ کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو آپ نے ان کو بتایا کہ جب تم تھک جاؤ تو یہ تسبیحات پڑھ لو تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو انسان واقعی جب رات کو لیٹتا ہے اور بعض اوقات نیند نہیں آتی ہے کچھ، آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایسی سکینت طاری ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سو چکے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہوتے تھے رات کو سوتے وقت تسبیح ہی کے ہوتے تھے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا، میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی۔ میں تھک جاتا، میری آنکھوں پہ نیند غالب آتی، لیکن آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب باقی اذکار وغیرہ اور قرآن کی کچھ صورتیں، سورۃ ملک وغیرہ یہ انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر سوتے ہوئے آخری جو کلمات اس کے منہ سے نکلنے چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان ربی جیسے بھی ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جب کوئی خوف والی جہنم والی آیت آتی تو اللہ کی پناہ مانگتے، رحمت والی آیت آتی تو اللہ کی رحمت مانگتے، اور جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی تو آپ بھی سبحان اللہ کہتے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں مسبحات جو ہے آخری پاروں میں جو صورتیں ہیں جس میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ریپیٹڈلی آتا ہے، تو جب آپ پڑھیں تو رک کے آپ بھی اس وقت تسبیح کریں سبحان ربی الاعلی یا سبحان اللہ۔ اسی طرح بجلی کی کڑک سن کر، اور ویسے بغیر موقع کے بھی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ انسان کی رنج، غم، دکھ، پریشانیاں، رزق کی تنگی، ان سب چیزوں کا ایک طرح سے علاج ہے۔ تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر درست بنایا، یعنی انسان کو اس طرح اس کو ہموار بنایا کہ اگر یہ اوپر کی سکن نہ ہوتی اور یہ پیڈنگ نہ ہوتی ہماری تو پھر ہر انسان کے لیے دوسرے کو چپتی ہی رہتی، اور انسان کے لیے دیکھنے میں بھی تکلیف دہ ہوتا اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے، یعنی ہم جو لائف کو اتنا انجوائے کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بالکل پرفیکٹ درست بنایا اور بہت سموتھ بنایا۔ والذی قدر فہدی، وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، تقدیر مقرر کی، پھر ہدایت بخشی۔ والذی اخرج المرعی، جس نے چارہ اگایا، یعنی صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے سنقرئک فلا تنسیٰ۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تو آپ کو یاد رکھنی ہوتی تھی، تو آپ کو فکر ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں مجھے یاد رہے گی یا نہیں، تو وہ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب ہم پڑھ رہے ہو یعنی فرشتہ آپ کو سنا رہا ہو تو اس وقت آپ خاموشی اختیار کر کے صرف سننے پر فوکس کریں۔ اسی لیے جب کبھی آپ کو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کسی مسجد وغیرہ میں کبھی تراویح یا کہیں موقع ملے تو خاموشی سے پیچھے سے قرات سننی چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ جیسے بہت سے لوگوں کو سورۃ یاسین یاد ہوتی ہے، یہ سورۃ الملک، تو جو ہی امام تراویح پڑھتے پڑھتے وہ سورت میں آتا ہے سارے لوگ پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے، تو اس سے امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے۔ تو چاہے ہمیں آتا ہو یا نہ آتا ہو، جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرات کو سنیں۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو اللہ چاہے ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، یعنی آپ بے فکر ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے لوگوں تک یہ کلام پہنچانے کی، تو پھر وہی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو یہ سکھا دے گا۔ پھر ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی ہم آپ کی آسانی کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اب زندگی میں انسان پر مشکلات بھی آتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ لیکن یہ آسانی کب ہوتی؟ مشکلات میں آسانیاں کب ہوتی؟ غم جھیلنا آسان کب ہوتے ہیں؟ تکلیفیں برداشت کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتے، کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے۔ نمبر 1 تقوی،
سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے. سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو جس نے مال خرچ کیا، دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی باتوں کی، بھلائی کی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں. اسی طرح جو شخص کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص آئے اور نہ ادا کر سکے تو اس پہ سختی نہیں کرنا، اس کو ڈیل دے دینا، مہلت دے دینا، اور اگر کوئی ایسا جو دے ہی نہیں سکتا واپس تو اس کو معاف کر دینا ہے. تو اس کے اس طرز عمل، اس اخلاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کے لیے آسانی فرما دی. اور ویسے بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اس اعتبار سے میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کا پیشہ جو ہے یہ بہت ہی اجر و ثواب والا ہے اور بہت اس اعتبار سے فائدے والا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس محنت کی وجہ سے اور اس تکلیف اور اپنے آپ کو تکانے کی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان اپنی نیت یہ رکھے اپنے کام پر جاتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ میرے ذریعے لوگوں کے دکھ درد دور کرے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے وہ اس کی جاب ہے، وہ اس کا کام ہے، لیکن نیت کے بغیر ہے، اس میں بھی فائدہ ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ. لیکن جب انسان اس نیت سے جاتا ہے کہ میں دوسروں کا دکھ دور کروں، تو آپ دیکھیے کہ اس کے کام کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی. وہ کام کر کے چاہے وہ تھکا ہو، اس کے اندر ایک خوشی کا بھی احساس ہوگا کہ میں نے کسی کا دکھ دور کیا، اور پھر اجر ہی اجر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے اس انسان کے دکھ دور کرے گا. اور پھر جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور یہ تنگی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بےچارا صحیح سے بیٹھ نہیں پا رہا، ہم تھوڑا سا سمٹ جائیں، ہم تھوڑی سی جگہ بنا دیں اس کے لیے. کوئی بزرگ ہے اپنی چیز اٹھا نہیں سکتا، اس کی چیز اٹھا لیں. کوئی کسی طرح، بعض لوگ خود کھا نہیں سکتے، آپ بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں، بچوں کی آپ مدد کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے. تو اپنے گھر کے کام کاج میں بھی اگر آپ لگے ہوئے ہیں تو ان کو خوشی سے کیجئے کہ میں ان کی تکلیف دور کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے. جو کسی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے. اور پھر انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے آسانیوں کے لیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جب نبوت کو باہر ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے. اور یہ سینہ کھولنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حافظہ اچھا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑا ہو جائے. یعنی یہ جو دل کی گھٹن اور تنگی اور بخل، یہ چیزیں ختم ہو جائیں. تو وہ جب دل کھلتا ہے نا اور دل میں وسعت آتی، انسان لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے، انسان کی سوچ میں بھی وسعت آتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو پریشان نہیں کرتے. تو یہ دعا صرف اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے جب ہم کوئی لیکچر دے رہے ہوں یا ہم صرف کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں یا کوئی ایگزام ہو یا بچوں کو بتائیں، بلکہ عام زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ وسیع کر دے. یعنی جب دل بڑا ہوتا ہے نا تو انسان دوسروں کے دکھ درد بھی سن لیتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر لیتا ہے، اور ان کی بہت سی زیادتیوں کو بھی، وہ اتنا بڑا ہے کہ بس پھینکتے جاؤ، اندر پھینکتے جاؤ جیسے کوئی چیز گم ہو جائے، نظر ہی نہ آئے. تو ایسا شخص اپنے دل پہ کوئی چیز ایسی نہیں رکھتا کہ جو اس کے لیے یا دوسروں کے لیے پھر تکلیف کا باعث ہو. پھر وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر لوگ سننا چاہیں، قبول کریں تو آپ ان کو بتائیے. کیونکہ سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تنفع المؤمنین. آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم جیسے اپنے ہی بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں تو اس وقت وہ لگتا ہے انہوں نے سنی نہیں یا وہ سننا نہیں چاہ رہا،
لیکن اگر ہم نہ کہیں ان کو تو اس کو بھی وہ مس کرتے ہیں، اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایسے میں نے غصے میں آ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب میں اس کے بعد تمہیں نہیں کہوں گی. تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ مجھے کہتی رہیں گی، کیپ ٹیلنگ می. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ ہاں ہمیں فیڈ اپ نہیں ہونا چاہیے، چاہے لینے والا بہت ریسیپٹیو نہ بھی ہو یا توجہ نہ کرے، ہم ہوں کر کے لگے جیسے سنا کچھ نہیں. تو ہم نے دیکھو کہ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہے نا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمیں کئی باتیں کہتے تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، اور اس وقت تو ان کا فائدہ نہیں ہوا یا ہم نے اٹھایا نہیں ان باتوں سے. لیکن بڑے ہو کے پھر ہمیں یاد فلاں موقع پر مجھے یہ نصیحت کی گئی تھی، فلاں موقع پر یہ بات کہی گئی تھی. تو زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر فائدہ دیتی ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھی بات ہے کسی کو بتانے کے لیے تو اس کو بتاتے رہیے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ شخص ویلیو نہ کرے لیکن بعد میں اس کو سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا، بھولنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو قبول کر لیتا ہے، مان جاتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کیجیے جو میرے عذاب سے ڈرتا. نصیحت کس کو فائدہ نہیں دیتی؟ عموماً اس کو جس کا دل غافل ہو، یا جو اس سے منہ موڑ جائے، یا جو اس کا انکار کرے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ آگے سے جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو. یہ جملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. کبھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک، مائنڈ یور اون بزنس، ہمیں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. چاہے ہمیں اس وقت نہ بھی اچھے اریٹیٹ ہی ہو رہے ہوں کسی کی باتوں سے، لیکن صبر کر جانا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ بہت ہولناک اور خطرناک، جیسے رسولوں کی باتیں، ایمان لانے کی بات، یا جو بنیادی فرائض کی ادائیگی کی بات ہے. فرمایا کہ جو بدبخت ہوگا وہ منہ موڑ جائے گا اور وہ پھر بہت بڑی آگ میں جا پڑے گا. یعنی اشارہ ہے جہنم کی آگ کی طرف جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایک حدیث سے صرف اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی ہولناک آگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا زیادہ افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور اس کی سانس سب تک پہنچے تو اس سانس کے اثر سے مسجد لوگوں سمیت جل جائے. صرف سانس اتنا گرم ہوگا جہنم میں جانے والے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، بچا کے رکھے، کہ جو صرف سانس سب لوگوں کو جلا کے رکھ دے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ آگ اوپر بھی اور نیچے بھی اور آگے بھی اور پیچھے بھی اور دائیں بھی اور بائیں بھی، ہر طرف. اور جب وہ ہلکی ہونے لگے گی تو اس کو اور زیادہ بڑھکا دیا جائے. کلما خبت زدناہم سعیرا. اور پھر وہاں موت نہیں آئے گی. دنیا میں تو یہ ہوتا نا، جب کوئی تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اندر برداشت کی قوت نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر برداشت کی قوت بھی اتنی دے دی جائے گی اور انسان نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. کھال پہ کھال بدلی جائے گی تاکہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں اب سورت کے آخر میں وہ بتائے گئے. فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کا نام ذکر کیا، وصلی پھر نماز پڑھی. تو 3 کام بتائے گئے. نمبر 1 تزکیہ، نمبر 2 ذکر اور نمبر 3 نماز. یہ 3 چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لازم پکڑ لینی چاہیے اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تزکیہ. عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کے اندر 2 چیزیں، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا، صاف کرنا. جیسے مثال کے طور پر جب آپ اپنے برتن ڈش واشر میں ڈالنے لگتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ خالی کرتے ہیں، ان کو رنس کرتے ہیں اور پھر اس کو اندر رکھتے ہیں. تو پھر اس میں آپ سوپ وغیرہ ڈالتے ہیں جو بھی، اور وہ پھر اس کو دھوتا ہے اور وہ چمکا دیتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. تو یہی تزکیہ کا عمل ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ 2 طریقوں سے کرے. نمبر 1 کہ اس کے اندر جو بھی کوئی ال فیلنگز ہیں کسی کے لیے، یا شیطانی وسوسے ہیں، یا اللہ کے بارے میں ایمان یا توکل میں کمی ہے، تو ان چیزوں کو باہر نکالے، اس شک کو اور شہوات اور شبہات اور خواہشات کو. اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے اندر اپنے دل کو مزین کرے.
دل کو خوبصورت بنائے، بیوٹیفائی کرے، اور وہ ہوتا ہے ایمان سے، تقوی سے، اللہ کے توکل سے، اللہ پر توکل کرنے سے. یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے وہ ہم اپنے دل میں رکھیں، اور اس کی روشنی ایسی ہو کہ کوئی بھی شیطان کا وسوسہ ہے تو وہ اس کو ختم کر کے رکھ دے. تو یہ تزکیہ کا عمل جو ہے یہ انسان زندگی بھر جاری رکھتا ہے. تزکیہ دل کا بھی ہوتا ہے، تزکیہ زبان کا بھی ہوتا ہے کہ زبان سے انسان ایسے الفاظ اور ایسے باتیں کرنا چھوڑ دے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہو. پھر اسی طرح انسان اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا اہتمام کرے، پاکیزگی کا، اپنے لباس، اپنے جسم، اپنے رہنے سہنے کی جگہ، اپنے ہر چیز کے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دوسری چیز یہ ہے وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لے، اپنے رب کا ذکر کرے. تو ذکر میں دعا بھی آتی ہے، تسبیح بھی آتی ہے، نماز بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے. سب سے پہلی چیز تو دعا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے اس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف راغب ہو اور اس سے دعا کرے کہ یا اللہ تو میرا تزکیہ کر دے، تو مجھے پاک کر دے، تو مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. پھر اسی طرح اس میں ذکر اور تزکیہ دونوں میں پھر کیا آتا ہے کہ انسان جو عمل بھی کرے چھپا کے کرے، یعنی ریاکاری سے بچے. امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین میں وہ فضیل بن ایاز کا ایک کوٹیشن لکھتے ہیں کہ جدید دور کی ریاکاری، یا دیکھیے کہ وہ 1000 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت کہتے ہیں جدید دور کی ریاکاری، کہتے ہیں پہلے لوگ تو ان کاموں کو دکھاتے تھے، شو آف کرتے تھے جو انہوں نے کیے ہوتے تھے، اور اب کے دور میں لوگ ان چیزوں کا شو آف کرتے جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اگر آج امام غزالی ہوں تو وہ کیا کہیں کہ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ چیز تزکیے کے منافی ہے کہ انسان اول تو یہ کہ کچھ کرنے میں سستی کرے، اور اگر تھوڑا بہت کرے تو اس کا اشتہار بہت دے، اور پھر ان چیزوں کو بھی اپنے ذمہ لے لے، اپنے آپ کو کریڈٹ دے ان چیزوں کا جو اس نے سرے سے کیا ہی نہیں. پھر اسی طرح تزکیہ میں فائدہ دیتا ہے موت کو یاد رکھنا. انسان جب اپنے آخری گھر، اپنی منزل، اپنی کل کی زندگی کو دیکھتا ہے تو مسلسل کوشش کرتا ہے. آج کل آپ سب دیکھ رہے ہوں گے ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر جنید جمشید کی لائف کے اوپر چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس، اس کے بیان، اس کی مختلف چیزیں، اس کی تصویریں، اس کی پہلی تصویریں، اس کے بعد کی تصویریں. تو آج صبح میری بیٹی نے کویسچن مجھے لکھا کہ ماما وائی پیپل لو ہم سو مچ، اور اتنا زیادہ اس کا ہر کوئی رو رہا ہے. پاکستان سے لکھا اس نے، ہر کوئی رو رہا ہے، کیا وجہ؟ میں نے کہا بیٹا دیکھو کہ اس نے دنیا میں انسان جو ڈریم کرتا ہے نا، نیم ہو، فیم ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، اتنا کچھ اس کے پاس تھا، اس نے وہ سب چھوڑ کے اپنی آخرت کے لیے ایک ٹوٹلی اپوزٹ لائف سٹائل اختیار کر لیا. اور اتنا بڑا چینج آسان نہیں ہوتا. آپ دیکھیے ہمیں چھوٹی سی بھی اپنی عادت بدلنی ہو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کا دن رات اسی میں گزر رہے تھے. آخری اس کا آپ دیکھیں جمعہ کا خطبہ دیکھیں، اس کی نماز دیکھیں، آخری ٹویٹ دیکھیں، آخری بات دیکھیں، یعنی اور پھر کچھ ریسنٹلی کلپس والے دیکھے موت کا ایک جگہ ذکر کر رہا ہے کوئی. تو میں سوچتی ہوں کہ ایک عام انسان بھی کرتا ہے تو اس کی بات بھی اثر کرتی ہے، مگر ایک ایسا شخص جب کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. تو بہرحال انسان تزکیہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ موت کو یاد رکھتا ہے. میرے پاس جو کچھ بھی وہ سبھی چھوڑ جانا، تو کیوں نہ انسان اپنے ہاتھ سے دے، کیوں نہ انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. تو جتنا زیادہ آخرت کا یقین ہوتا ہے اتنا ہی تزکیہ کا عمل تیز ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، اتنا ہی تزکیہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کے نام کا ورد جو ہے وہ بھی تزکیہ میں مدد دیتا ہے. پھر اچھے دوستوں کی صحبت، اچھی کمپنی جس میں انسان نہ غیبت کرے نہ کرے. ایک اور چیز اس کے بارے میں جنید جمشید کے بارے میں آپ نے سنی ہوگی کہ اتنے اچھے اخلاق کا تھا کہ کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے کسی کی غیبت وغیرہ نہیں کرتا تھا، نہ کسی کی برائی، نہ کچھ، نہ بلا وجہ کسی کو کریٹیسائز کرنا. ہم دیکھو بہت سے بعض اوقات ریلیجیس اسکالرز بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ کبھی کسی کو تنقید شروع کر دی، کبھی کسی پہ، لیکن ہمیشہ ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کے بارے میں اچھے. میں کہتی ہوں انسان کا کیا جاتا ہے اگر وہ کسی پہ تنقید کرنے کی بجائے اس کی تعریف شروع کر دی. اور جب آپ ایسا شروع کر دیتے تو آپ کا اپنا ہی دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پھر خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اچھے دوستوں کی کمپنی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہ جو لوگوں کی غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں، ان پہ تنقید نہ کریں،
یہ انسان کے ایمان کو بھی بڑھاتا ہے اور انسان کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے، وہ اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور نیک صالح ساتھی جو ہے اس کی مثال کستوری والے کی طرح ہے جو مسک بیچتا ہے، اگر وہ تمہیں نہ بھی دے تو اس کی خوشبو تو تمہیں ضروری ملے گی۔ پھر اسی طرح قرآن سے گہرا تعلق، یہ بھی انسان کا تزکیہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن انسان کے لیے شفا بھی ہے اور اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر شعور کے ساتھ نماز پڑھنا، نمازوں میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر اسم ربہ فصلی، تو دعا، تسبیح، نماز، قرآن کی تلاوت، یہ سب کیا ہے؟ ذکر ہی کی قسم ہے، اور یہ سب تزکیہ میں مدد دیتے ہیں۔ فصلی، پھر خاص طور پر نماز، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کے اللہ سے ملاقات ہے۔ بیسیکلی نماز میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، یعنی اور اگر یہ انسان کو احساس ہو جائے نا نماز میں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اس کی کیفیت ہی بدل جائے گی، اس کا احساس ہی بدل جائے گا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نماز میں کیسے خوشبو لائیں، بس یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کھڑے کس کے آگے، بات کس سے کر رہے ہیں اور مناجات کس سے کر رہے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی یہ تین کام کرنا چھوڑ کر صرف دنیا کے ہو جاتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے، زندگی وہاں شروع ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور آخرت کے مقابلے میں دنیا تو ایسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلی ڈال کے فرمایا کہ جتنا اس انگلی کو پانی لگا بس یہ دنیا ہے، اور باقی تو سب کچھ آخرت ہی۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیا کا سامان آخرت میں بہت چھوٹا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنے آخرت کو نقصان پہنچایا نہیں، اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ انسان اگر سارے وقت صرف دنیا دنیا کی طرف جاتا رہے تو پھر وہ آخرت میں جو چیزیں فائدہ دینے والی ہیں ان میں کمی کر دیتا ہے، ذکر میں کمی ہو جاتی ہے، نیک مجلسوں میں بیٹھنے میں کمی ہو جاتی ہے، نماز میں جلدی جلدی انسان بغیر خشوع کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جس نے آخرت چاہی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا، یعنی پھر دنیا کے کچھ کام میں چاہے وہ اپنا وقت ہو یا مال ہو یا کچھ بھی، اس میں وہ ضرور اس اعتبار سے کمی کرتا ہے۔ تم باقی رہنے والی کی خاطر فنا ہونے والی کا نقصان ہونے دو، کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں کچھ تھوڑا بھی ہو گیا تو ڈزنٹ میٹر، یہ جتنا بھی ہے وہ بھی چلا جائے گا، تو جو آگے کے لیے بھیج رہے ہو وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو پوری صورت کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی تسبیحات کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ سبح اسم ربک الاعلی، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسری بات یہ کہ خیر کی کوئی بات سامنے آئے تو اس کو دلچسپی سے پڑھنا یا سننا یا لینا چاہیے، یعنی خوشی سے لینا چاہیے۔ پھر جنت کا شوق رکھنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگو، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو آگ سے محفوظ رکھنا۔ اسی لیے ہم دیکھیں جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور خاص طور پر آخر میں پھر کیا، دنیا کی بھلائی بھی مانگ لی، آخرت کی بھی مانگ لی، وقنا عذاب النار، تو یہ ہمیں اپنی دعا میں لازم شامل کر لینا چاہیے۔ دن میں کم از کم ایک دفعہ یہ دعا لازم پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر یہ کہ ہمیں اپنے تزکیہ نفس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہنٹس میں نے دیے ہیں، چند ایک چیزیں کی رہنمائی کی ہے ان کو، اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو سجدے میں بڑا ہی لطف آتا ہے، اس کے سجدے بھی لمبے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ تو جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، کہ پھر اس کو نمازوں سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اور اگر ایسی محبت تھی تو وہ بھی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت دے دے، نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کہ ہم جو بھی پڑھے خوشی سے پڑھے، بوجھ اتارنے والی بات نہ ہو۔ اور آخری چیز یہ کہ دنیا کے مقابلے میں ہم آخرت کو ترجیح دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
ابھی ہم نے بات کی نا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا. تو یہ تقوی حاصل کرنے کی دعا ہے. تو یہ دعا میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں ایک دفعہ تاکہ آپ گھر میں بھی اس کو پڑھ لیا کریں. تو دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جن چیزوں کو اپنی زندگی میں مشکل پاتا ہے وہ آسان ہونے لگتی. اللہم البسنا ریڈ آفٹر می تاکہ آپ کو اگر کوئی لفظ پڑھنے میں مشکل ہو تو آسانی ہو جائے. اللہم البسنا لباس التقوی. اللہم البسنا لباس التقوی وألزمنا کلمۃ التقوی واجعلنا من أولی النہی وأمتنا حین ترضی وأدخلنا جنت المأوی واجعلنا ممن بر واتقى وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى وجعلنا ممن تيسره لليسرى وتجنبه العسرى وجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا ولقنا نظرة وسرورا واكسنا سندسا وحريرا واجعل لنا أسابر من ذهب ولؤلؤا وحريرا. ترجمہ ہے اللہم اے اللہ البسنا لباس التقوی ہمیں تقوی کا لباس پہنا یعنی ہمارے ہر چیز کے اندر تقوی ہو. الزمنا کلمۃ التقوی اور ہمیں تقوی والی بات سے یعنی ہمارے لیے لازم کر دے. وجعلنا من اولی النہی اور ہمیں عقل مند لوگوں میں شامل کر دے. وامتنا حین ترضی اور ہمیں اس وقت موت دینا جب تو ہم سے راضی ہو. وادخلنا جنت المأوی اور ہمیں جنت المأوی میں داخل کر دینا. وجعلنا ممن بر واتقى اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو نیک ہے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. وصدق بالحسنى اور نیکی کی بھلائی کی تصدیق کی. ونهى النفس عن الهوى اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے. وجعلنا ممن تيسره لليسرى اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے تو آسانی پیدا کرے گا یعنی ان کو آسان راہ دکھائے گا. وتجنبه العسرى اور ان کو مشکل سے بچائے گا. وجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرتے کہ جو نصیحت پکڑتے ہیں تو نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے. اللہم اجعل سعینا مشکورا اے اللہ ہماری کوشش کو قابل قدر ٹھہرا. وذنبنا مغفورا اور ہمارے گناہ کو بخش دے. ولقنا نظرۃ وسرورا اور ہمیں تر و تازگی اور خوشحالی عطا کر. وقسنا سندسا وحریرا اور ہمیں سندس اور حریر یعنی ریشم عطا کر. وجعل لنا اساور من ذهب ولؤلؤ وحریرا اور ہمارے لیے کنگن سونے اور موتی کے اور ریشم کا لباس بنا دے یعنی آخرت میں انشاءاللہ. اور اس سے پیچھے ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں تجھے قبول کرتی ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاکیزگی اور بے نیازی کا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میں نفس کو تقوی عطا کر اور اسے پاک کر دے، تو بہترین ہے جو پاک کر سکتا ہے اس کو، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمیں حق کی بات، اپنی بات، نصیحت کی بات فائدہ عطا کرے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھنا، ہمارے بچوں کو ایمان پر قائم رکھنا۔ یا اللہ جن بچوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور شادی کی عمر میں ہے ان کو بہترین رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے رزق کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی دور فرما۔ یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، ان کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما اور سب کو صحت و عافیت سے نواز۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش فرما دے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ امام وہب بن منبہ سے پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں ہے، مگر کنجی میں دندانے ہوتے ہیں، اگر تم دانت والی کنجی لاؤ گے تو اس سے جنت کا دروازہ کھلے گا ورنہ نہیں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ شرائط پوری کرو گے تب یہ کلمہ فائدہ دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلمہ توحید کی شرائط پہچاننا واجب ہے، تبھی انسان کو فائدہ ہوگا۔ عن عبادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا یعنی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، نیز وہ اللہ کا ایسا کلمہ ہے جسے مریم علیہ السلام تک پہنچایا اور اس کی طرف سے روح ہے، جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی جو اس بات کی گواہی دیتا ہے، تو گواہی کس بنیاد پر دی جاتی ہے؟ یعنی جو میں شرائط والی بات کر رہی ہوں تو اس میں اب آپ خود غور